لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بر محمد و آل محمد. بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، ہم سب روز اربعین چہلم سید الشہداء کے موقع پر سید الشہداء اور شہداء کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور کربلا کی عظیم بیویوں کو پرسہ دینے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں. پوری دنیا میں اصلاً اربعین آج ہی ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس نے کربلا کی بیویوں اور چوتھے امام کے غم کو پھر تازہ کر دیا. باب مصائب میں آنے سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بالخصوص ان کے لیے کہ جن کے دل ابھی تک در ابا عبداللہ پر نہیں جھکے ہیں، کہ وہ متوجہ ہوں اور اس حقیقت کو درک کریں، پہچانیں، تلاش کریں کہ کربلا معلی میں اس وقت کتنا بڑا اجتماع ہے. اگر حسین کے پاس حق نہیں ہے، بلکہ اگر حسین خود حق و حقیقت کی بین اور روشن دلیل نہیں ہے، تو یہ 3 اور 3.25 کروڑ کا مجمع کیا کرنے وہاں گیا ہے؟ آپ کسی باطل کے یہاں اتنا مجمع دکھائیں، اتنی کشش دکھائیں، اتنا بڑا میگنیٹیوڈ دکھائیں لوگوں کا، کہ جو ہر سال، جبکہ معلوم یہ ہے کہ وہاں ایک دہشت گرد تنظیم موجود ہے، جبکہ معلوم یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جا رہے ہوں تو واپس زندہ پلٹ کے نہ آئیں، لیکن حسین اس مقناطیس کائنات کا نام ہے کہ جو ہر پاکیزہ دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. شرط یہ ہے کہ سفر عشق میں دل پاکیزہ ہو. حسین اس معشوق کا نام ہے کہ جو اپنے ہر عاشق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن بس اس کی شرط ایک ہی ہے کہ خلوص پایا جائے، تعصب کی اینک کو اتار دیا جائے، عصبیت کو ہٹا دیا جائے، بند آنکھوں کو کھول لیا جائے، چشم دل میں بینائی اور گیرائی پیدا کر لی جائے، تاکہ عظمت حسین تابندہ اور روشن ہو کے سامنے آ جائے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے، چند باتیں اس کے ذیل میں عرض کرتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے.
ارشاد رب العزت ہوا، مشہور و معروف آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر کوئی حقیقت دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ سوائے اسلام کے کسی اور حقیقت، کسی اور مکتب فکر، کسی اور اسکول آف تھاٹ، کسی اور آئیڈیالوجی کو دین کا مرتبہ نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز دین ہے تو وہ اسلام ہے اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ وہ اللہ کا دین ہے جو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دین کو سمجھنے کے لیے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دین کچھ حقیقتوں کا نام ہے، بلکہ کچھ فطری حقائق کا نام ہے، کچھ نیچرل ریالٹیز کا نام ہے۔ اور ایک بات عزیزو یاد رکھیے گا کہ حقیقت کو مانا اور جانا جاتا ہے، اس میں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت ہوتی ہی ہے کہ اسے جانا جائے اور قبول کر لیا جائے۔ حقیقت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس حق کو حقیقت میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ حقیقت کے دائرے میں نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ حقیقت خود اپنے میں اس لائق ہوتی ہے کہ اگر وہ حقیقت ہے تو اسے قبول کر لیا جائے۔ لیکن بعض افراد ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے دین کا، کیوں اسے قبول کیا جائے، یا یہ کہ ہم جانیں ہی گے نہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے قلب میں یہ فکر آ گئی کہ ہم نہ جانیں گے کہ کہیں یہ حقیقت نہ ہو جائے، تو اسی فکر کا آنا تو آپ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے گا، اس لیے کہ جیسے ہی یہ فکر آئی کہ کہیں یہ حقیقت نہ ہو ورنہ قبول کرنا پڑے گا، تو خود ہی آپ نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ یہ فکر جیسے ہی دل میں آئی کہ اگر جستجو کی اور حقیقت تک پہنچ گئے تو حقیقت کو ماننا پڑ جائے گا۔ شاید جستجو کرتے اور دیر میں حقیقت ملتی تو اللہ گناہ نہ لکھتا۔ آپ نے جستجو کی خدا کی راہ میں، کوشش کیا کہ حق و حقیقت ریالٹی تک پہنچ جائیں، کچھ مشکلات سامنے تھیں، تعصب تھے، بعض ملا کٹ گروہ، شیطانی گروہ سبیل خدا پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو دھابی جو اس وقت بہت بڑا مرکز ہے مسلمانوں کا، آپ عصبیت کا عالم دیکھیں، اور یہ بات کہنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں، اس آواز منتشر ہو رہی ہے، ذرا اندازہ لگائیں، انصاف سے بتائیں، عزاداری حسین نہ ہونے پائے، مجلس حسین نہ ہونے پائے، حق و حقیقت کی تبلیغ نہ ہونے پائے، لیکن اسی ملک میں شراب پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، انگریزوں کو بے پردہ اور فحش اور عریاں انگریز آپ کے ایئرپورٹ پہ آئیں اور جائیں اور شہر کی سیر کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اعلاء کلمت الحق کر دیا، مجلس حسین برپا کر دی، عزاخانہ کھول دیا، فوراً پولیس آ جائے گی اور اس کو بند کروا دے گی۔ چنانچہ اس سال ابو دھابی میں کوئی مجلس نہیں ہونے پائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت تک جانے ہی نہیں دیں گے لوگوں کو، لیکن یہ بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان کے بڑے بڑے دور بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کے لوگ، جن کے بعد ان سے کہیں زیادہ طاقت تھی، بہت ہی طاقتور میڈیا تھا، افراد تھے، پیسہ تھا، دولت تھی، شہرت تھی، طاقت تھی، اس نے لگا دیا طاقت کہ غم حسین زمانے سے مٹ جائے۔ سلاطین اور بادشاہ تو مٹ گئے، غم حسین آج بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلاطین اور بادشاہ اور ایمپررز کے محل تو بوسیدہ نظر آتے ہیں بغداد میں، کوئی پوچھے تو بتانے والا نہیں ہے کہ ابن زیاد ملعون رہتا کہاں تھا، کوئی پوچھے تو بتانے والا نہیں ہے کہ شمر ملعون کہاں چلا گیا، پسر سعد کہاں چلا گیا، متوکل کہاں چلا گیا۔
کسی کو نہیں معلوم ہے سب کہاں چلے گئے، ان کے محل زبیبوز ہو گئے، ان کی حکومتیں برباد ہو گئیں، ان کا وجود مٹ گیا۔ اس غریب الغربا کہ جس کو کربلا میں لا کے شہید کیا گیا تھا، آج زمانہ جانتا ہے حسین کسے کہتے ہیں، حسینیت کسے کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس نہ کروا کے، امام باڑوں کو بند کروا کے، عزا خانوں کو تالا لگوا کے آپ حسینیت پر کوئی ضرب مار دیں گے؟ افسوس تو آپ کے اسلام پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی کہ جن کی پرسنل فلائٹ میں اتحاد ایئر ویز میں باقاعدہ مینیو میں شراب داخل ہے، باقاعدہ ایئر ہوسٹس مسلمان عورت آ کے پوچھتی ہے آپ کو شراب تو نہیں چاہیے، اور جب ان کی فلائٹ رن وے پہ دوڑتی ہے تو میں کیا کہوں، بحالت مجبوری، کیونکہ بنی امیہ والا اسلام ہے جو فقط گلے تک رہتا ہے، دل تک نہیں جاتا ہے، جن کے اسلاف نے بھی کلمہ اسی لیے پڑھا تھا کہ کچھ فائدہ نظر آ رہا تھا۔ حقیقت جانا ہوتا دین کو تو اس میں نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، فقط مرضی معبود ہوتی ہے۔ خدا کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، لیکن اگر کوئی یہ سوچنے لگے کہ آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں، اس میں فائدہ کیا ہے، تو یہ ابلیسی توحید ہوتی ہے۔ حسینی توحید یہ ہوتی ہے کہ گلا کٹ جائے، بچے کٹ جائیں، علی اکبر شہید ہو جائیں، عباس شہید ہو جائیں، لقائے پروردگار باقی رہے، کلمہ دین کا تحفظ ہو جائے۔ ایک ابلیس کی توحید ہے کہ فوراً پوچھتا ہے میں کیوں سجدہ کروں۔ یہ ابلیسی توحید کا پرچار نظر آ رہا ہے آپ کو، جو دین کو فائدے اور نقصان میں تولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر فائدے اور نقصان سے بلند ہو کے دین کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کربلا آ جائیے جہاں حسین کا آخری سجدہ موجود ہے، جس نے یہ بتا دیا کہ نہ دین میں فائدہ دیکھا جاتا ہے نہ نقصان دیکھا جاتا ہے، فقط مرضی معبود دیکھی جاتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک صلوات پاؤں۔ جلدی جلدی آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے ایک اعتراض جو اکثر زمانے میں اس جدید زمانے کو بزرگ موجود ہیں، وہ اس لفظ کی قدر کریں گے، اس اصطلاح کو زیادہ سمجھیں گے، بچے شاید نہ سمجھ پائیں۔ آج کا زمانہ ہے یہ زمانہ جاہلیت ہے، بلکہ جدید علمی جاہلیت کا زمانہ ہے۔ جہالت اور جاہلیت میں بہت فرق ہے، جس کو میں ابھی ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اس پہ بہت گھنٹے چاہیے اس کے اوپر۔ اتنا سمجھ لیں کہ جہالت اسلام نے جہالت کو ناپسند نہیں کیا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کے پاس وسائل نہ ہو، وہ جاہل رہ گیا ہو، ہر انسان جاہل ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر جہالت بری چیز ہوتی تو خدا انسانوں کو جاہل نہ پیدا کرتا۔ جہالت بری چیز نہیں ہے، جہالت پر ڈٹے رہنا یا حق کو دیکھتے ہوئے نفس پرستی کا شکار ہو کے حق سے انحراف کر جانا جاہلیت کہلاتا ہے۔ معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، معلوم ہے کہ کون حق والے ہیں اور کون باطل والے ہیں، معلوم ہے کہ اسلاف کیسے تھے، معلوم ہے کہ حسینی اور علی علوی کون ہوتے ہیں اور ان کے غیر کون ہوتے ہیں، مگر کیونکہ مانتے چلے آ رہے ہیں لہذا نفس کی خواہش یہ ہے کہ باطل کو مانتے رہو چاہے حق روشن ہوتا رہے۔ اسے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ زمانہ اگر آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں تو یہ علمی جاہلیت کا شکار ہے۔ جو علم کا مرکز ہے اس سے علم نہ لے کے طاغوت سے علم لینا، یہ علمی جاہلیت ہے۔ لہذا اس دور میں ایک اعتراض کہ دین کیوں مانے، دین کو کوئی ایک دین ہوتا تو مانتے بھی، تو بازار گرم ہے دین کا۔ اب ایک بات آ گئی ہے تو کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں جذبہ ولا کے لیے جملہ۔ بے شک دین کا بازار گرم ہے، مارکیٹ گرم ہے، ہزار طرح کے دین موجود ہیں، ہزار طرح کے ازم موجود ہیں، مکتب فکر موجود ہیں، ہزار طرح کے مذہب موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مذہب کے اس کاروبار میں، مذاہب کے اس مارکیٹ میں غدر مچی ہوئی ہے۔ بس یہیں سے جملہ پہچان لیں اور انشاءاللہ اس مرحلے کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ جب بھی کبھی غدر دین کے معاملے میں پیدا ہو جائے
تو یہ والے بن جائیے گا، الف والے مت بنیے گا۔ غدیر کو اپنا لیجیے گا غدر میں سے، غدار مت بن جائیے گا۔ جس نے یہ کو اپنا لیا وہ غدیر تک آ گیا، جو غدیر تک آ گیا وہ صحیح اسلام تک آ گیا، اور جس نے یہ کو نہ اپنا کے الف کو اپنا لیا تو وہ غدار ہو گیا، یعنی اس نے اصل دین اور صراط مستقیم سے اپنے رخ کو موڑ لیا باطل کی طرف۔ غدیر اور غدار میں بڑا فرق ہے۔ جو غدیری ہے وہ حق کے اہل بیت کو ادا کر رہا ہے، اور جو حق کے اہل بیت کو نہیں ادا کر رہا ہے وہ غداری کر رہا ہے دین سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو آج کے میں اب چند باتیں نوجوانوں کے لیے اور زحمت کو تمام کر دوں۔ آج کے جب نوجوانوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ان کو یہ سکھایا تھا کہ ماڈرن دیکھیے علمی جاہلیت کیا ہے۔ آپ کو ایسے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ایسے ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جن پہ آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے، آپ کو ایم ٹیک اور بی ٹیک کی ڈگریز ملتی ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، فلاں پہاڑ کی ہائٹ کتنی ہے؟ اکثر ایگزامینیشنز میں یہ سوال آتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کبھی اس پہاڑ پہ چڑھنا تو ہے؟ تھوڑی دیر توجہ بس۔ فلاں سمندر کی گہرائی کتنی ہے؟ کیا غرض ہے آپ کو اس سے؟ اچھا جان بھی لیں گے تو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ آپ کو زندگی بھر اس سمندر میں اترنا تو ہے نہیں کہ آپ کو جا کے ناپیں۔ ایک انسان نے کہہ دیا اتنی ہائٹ ہے۔ کتنے اسٹوڈنٹس یہاں ہوں گے جو بایولوجی کے ہوں گے، جنہوں نے علم حیاتیات پڑھی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے آپ کا دل کہاں ہے، پھیپھڑا کہاں ہے؟ جب مذہب کہتا ہے کہ خدا غیب الغیوب ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ہر ایک اعتراض کرنے پہ آ جاتا ہے دکھائیے ان آنکھوں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کتنے میکینزم چل رہے ہیں؟ دیکھا ہے آپ نے؟ فقط ایک کتاب میں کچھ لوگوں نے لکھ دیا ہے تو اتنا بلائنڈ فیتھ ہے کہ آپ اس کو ویریفائی تو نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ایک خاطی گنہگار ایکسپیریمنٹل علم جو تجربے کی بیساکھیوں سے آگے بڑھتا ہے، اگر ایسے علم والے کچھ کتاب میں لکھ دیں تو آپ پلٹ کے کویسچن نہیں کرتے ہیں اس سائنٹسٹ سے کہ یہ ثابت کر کے دکھائیے کہ ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ عام انسان، گنہگار انسان، خطاکار انسان جس کے علم میں روز ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے، جہاں غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں علم کی بیساکھیوں کے سہارے جلدی جلدی آگے بڑھا جاتا ہے، پھر اپنی ہی بات کو رد کر دیا جاتا ہے، کہا 10 سال پہلے جو کہا تھا وہ غلط ہے، اب ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے۔ ایسے علم پر اتنا اعتبار، اور وہ جو کل علم ہو بلکہ جس کی ذات ہی علم ہو، وہ قرآن مجید میں وحی کے ذریعے حقیقتوں کو روشن کر رہا ہو تو اس پر اعتراض کیا جائے، یہ انسانیت کی عقل کے خلاف ہے۔ یہ بات آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ فلاں 2000 سال پہلے ایجپٹ کی سویلائزیشن میں یہ کلچر تھا، کیا آپ 2000 سال پہلے جا کے دیکھیں گے کیا کلچر تھا؟ اب اگر ایسے لوگوں سے میں پوچھوں اس علمی جاہلیت کے دور میں کہ سرکار سمندر کی گہرائی ناپنے سے اور پہاڑ کی بلندی ناپنے سے اور فلاں چیز کی گہرائی ناپنے سے اور فلاں قدیم سویلائزیشنز کے بارے میں جاننے سے فائدہ کیا ہے، تو فوراً کہیں گے آپ علم کے معاملے میں فائدے کو کیوں لے آئے؟ یہ تو علم کا ذریعہ علم ہوتا ہے، نالج فار دا سیک آف نالج ہے، اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کے حالات سمجھ کے اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکیں۔ اب میں یہی طریقے سوال کرتا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں کیا یہ چیزیں علمی مسائل میں تو آتی ہیں کہ پہاڑ کی بلندی کتنی ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے، فلاں سویلائزیشن میں کون سے لوگ رہتے تھے، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اس جدید دور میں رہتے ہوئے لوگوں سے کہ کیا اس بات پر نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو کس نے بنایا ہے، ہمارے وجود کو کس نے زیور وجود سے آراستہ کیا، کس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے، آخر ہمیں کہیں مرنے کے بعد جانا بھی ہے یا نہیں جانا ہے، تو فوراً علمی جاہلیت ایک ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ فرسودہ باتیں ہیں، یہ بے علمی کی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کے سمندر کی گہرائی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ بتا دیجیے۔ پہاڑ کی ہائٹ ناپنے سے آپ کا کیا فائدہ ہو گیا؟ عام انسان کی زندگی میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی ہائٹ جاننے سے کیا تبدیلی آ گئی؟
پڑھا لکھا مجھے بیٹھا ہے، میں اس سے سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے جان لیا کہ 3000 سال پہلے ایک یہ سبھیتا تھی، یہ سویلائزیشن تھی، یہ لوگ تھے، یہ اس طرح رہتے تھے، ان کے عادات و اطوار یہ تھے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کا جواب آپ ہی کے لیے ہے۔ اگر یہ علمی مسئلہ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو جان کے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی؟ جو میں سوال کر رہا ہوں اس میں بے حد تبدیلی آ جائے گی اگر ایک انسان یہ جان لے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے جو اس کائنات میں سب سے قوی ہے، تو انسان تمام قوتوں کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی منزل کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود نظر آئے گا کہ کوئی قوت ایسے نہیں جس کے سامنے اشرف المخلوقات جھکے سوائے اس پروردگار کے کہ جو اس انسان کا خالق ہے۔ یہ سوال اور اس کا جواب انسان کی زندگی میں بہترین تبدیلی لے کے آ جائے گا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس پروردگار نے ایک منشور، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک پیمفلٹ ایسا دیا ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے۔ یہ سوال ہے جس کو دنیا جو ہے وہ ابس کہہ کے نکل جاتی ہے، اس پر کیوں بات کی جائے؟ اب میں آپ کو اعتراض پیش کر رہا ہوں اور جواب دیتے ہوئے منزل مصائب پہ آ جاؤں۔ ایک صلوات در محمد و آل محمد۔ یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک دین ہوتا تو مانتے، اتنے بازار گرم ہیں، انسان پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ ان صاحب کو اور اس طرح کی آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو، کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں جہاں دین اسلام کو لوگ زیادہ قبول کر رہے ہیں، ایک ایسے اسلام کو جو سچ، صحیح اور صراط مستقیم والا اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام ہے کہ جس کو ISIS پروموٹ کر رہا ہے، وہ اسلام ہے کہ جو اہل بیت کے خط سے دور اسلام ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے پورا، لیکن جہاں دینداری میں اضافہ ہو رہا ہے بظاہر، وہیں لا دینیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ باقاعدہ گروہ موجود ہیں جو لوگوں کو وجود خدا سے ہٹا دیتے ہیں، جو منکران وجود خدا ہیں، وہ لوگوں کے دل میں شکوک پیدا کر کے اللہ کے راستے سے ہٹا کے شیطان کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ انہی گروہ میں سے یہ اعتراض ہے کہ آخر کوئی ایک دین ہوتا تو آسانی ہوتی مان لینے میں، یہ 75 طرح کے دین ہیں، ہم اس جھمیلے میں کون پڑے، کون جھنجھٹ میں پڑے، لہذا بغیر دین کے زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ آسان ہے۔ کیا جواب دیں گے ان کو، ایسے لوگوں کو؟ ضرورت کیا ہے دین کی؟ ہم سب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن آپ سے جو عقائد کے سوالات ہیں، جو سوال ہیں وہ آپ سے پوچھا جائے گا، آخر دین کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کہ دین کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اس لیے دیندار ہو گئے ہیں، کہ یا واقعاً دین کو سمجھا ہے، اس حقیقت کو، اس تحفہ الہی کو جانا ہے کہ یہ دیا کیوں گیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے آپ سوال کریں، ان کا یہ اصول ہے نا کہ جہاں بھی کثرت ہو، جہاں کئی راستے ہوں، جہاں کئی چیزیں ہوں، ان سے ہم کوئی سلیکشن کرتے ہی نہیں، ہم کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے سوال کریے، ایسا آدمی اگر اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہے تو ایسے آدمی کو کبھی چوراہے پہ نہیں جانا چاہیے جلدی، اس لیے کہ اگر یہ چوراہے پہ جائیں گے تو وہاں 4 راستے ہیں۔ آپ کا اصول کیا ہے کہ آپ کو فقط ہر چیز ایک چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، ورائٹی نہیں چاہیے آپ کو، تو پھر آپ کو اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے، اس لیے کہ راستے 4 ہیں، کس راستے پہ جائیں؟ بلا وجہ کی جھنجٹ ہے، اپنے گھر آ جاؤ، کہیں جاؤ نہیں۔ ایسا آدمی جب بیمار ہو تو اپنے شہر کے اسپیشلسٹ کو دکھاتا ہے، اتفاق سے کئی ہیں، ان صاحب کو کبھی علاج نہیں کروانا چاہیے، اس لیے کہ ڈاکٹر پوری سوسائٹی میں، پوری رائے بریلی میں کوئی ایک ہوتا تو ہم اس کو دکھاتے۔ کثرت ہے ڈاکٹرز کی، اتنے زیادہ میڈیکل سینٹرز کھلیں، اتنے زیادہ کلینک کھلیں، کیا کریں؟ اس جھمیلے میں کون پڑے، لہٰذا ہم دکھائیں گے ان ڈاکٹر کو، گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے ان کی منطق انہی سے کٹ رہی ہے۔ ماشاءاللہ وکلا کا ایک سیلاب ہے، آپ جس دن ہائی کورٹ چلے جائیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کون کیا ہے، ایک سیلاب ہے وکیلوں کا۔ ایسے لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک وکیل پورے لکھنؤ شہر میں ہوتا، پورے رائے بریلی میں ہوتا تو ہم اسی سے مقدمہ کراتے، یہاں تو ہزاروں وکیل ہیں، لہٰذا ہم کبھی مقدمہ کرانے ہی نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ کیا جواب ہے ان لوگوں کا؟ اس شیطانی منطق کو اسی طرح کاٹا جاتا ہے۔ اچھا ادھر چھوڑ دیجئے، ابھی میں ان کو موت تک لے آتا ہوں۔ کھانا پینا
اللہ نے اگر ایک ہی طرح غذا بنائی ہوتی تو کھاتے. اتنی زیادہ اقسام ہیں، اتنی زیادہ ورائٹی ہے کھانے کی کہ ہم کیا کھائیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. اور فقط کھائیں نہیں، طریقے ہی مختلف ہیں. کوئی ویج کھاتا ہے، کوئی نان ویج کھاتا ہے، کوئی چائنیز کھاتا ہے، کوئی تائی کھاتا ہے، کوئی ساؤتھ ایشین کھاتا ہے. سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا ہم بھوکے رہیں گے. کپڑے اللہ نے فقط ایک طرح کپڑا بنایا ہوتا تو ایک ہی کپڑا پہنتے. اتنی ورائٹی ہے کپڑے کی، اتنی زیادہ تعداد ہے کپڑے کی، لہذا نہ ہم کپڑا پہنیں گے نہ کھانا کھائیں گے. ایسے انسان پر کسی فتویٰ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ خود کھانا نہیں کھا رہا ہے، یہ خود کپڑا نہیں پہن رہا ہے، یہ کسی مکان میں نہیں رک رہا ہے، تو ایک دن یہ خود ہی جلدی ہی مر جائے گا. ان کو فقط ہوا کھانا ہے، ان کو ایسے ہی زندہ رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقط ایک چیز چاہتے ہیں. جب دین کا معاملہ آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ایک دین ہو، جب زندگی کو جینے کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ورائٹی بڑی اچھی چیز ہے. تو اصول ایک اختیار کیجئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 75 طرح کے دین ہیں اور میں ان میں سے کسی ایک دین کو مجھے سلیکٹ کرنا ہے، میں پریشان ہوں لہذا میں دین ہی نہیں مانتا، میں بغیر دین کے رہوں گا، تو ان کو جواب یہ ہے کہ جب آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی کالونی میں، آپ کی شہر میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اس کو دکھایا جائے، جو اسپیشلسٹ وکیل ہو اس کو دکھایا جائے، جو آپ کی غذا جس سے آپ کا دل چاہے کھانے کو، جو آپ کو پسند ہو اس غذا کا سلیکشن کیا جائے. جب دنیا کی اور زندگی کی تمام چیزوں میں آپ بہترین سلیکشن کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو آپ کی زندگی کو بھی سنوارے گی، جو آخرت کو بھی سنوارے گی، اس کے لیے عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ایک صلوات پر محمد و علیہ وسلم. تو عقلی تقاضا کیا ہے؟ جب آپ بہترین لباس کے لیے عقل کو بروئے کار لاتے ہیں کہ جو مجھے پسند ہو، جو مجھے فائدہ پہنچائے، جو میری اپروچ میں ہو، میں اس لباس کو پہنوں گا، جو کھانا مجھے پسند ہے وہ کھاؤں گا، جو ڈاکٹر مجھے سوٹ کرے گا میں اس ڈاکٹر کے یہاں جاؤں گا. جب ہر جگہ آپ نے عقل کو معیار بنا کر دی بیسٹ کو سلیکٹ کیا ہے تو اب میں آپ کے اذہان عالیہ کو موڑتا ہوں. اگر آپ کو دین کے اس جمع غفیر میں بہتر اور سچا اور کھرا اور خالص دین نظر نہ آئے تو اسی لیے قرآن نے کہا تھا کونوا مع الصادقین، ان سچوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کا وجود دین بنا ہوا ہے. یہ کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، یہ بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ سچوں کی جماعت تو تلاش کرو، اور اگر نہ تلاش کر پاؤ تو میدان مباہلہ میں آ کے دیکھ لینا. جنہوں نے ابھی کچھ کہا نہیں ہے، فقط رخ روشن کو دیکھ کے باطل اتنا گھبرا گیا کہ اس نے مہر صداقت رکھ دیا کہ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. بس افسوس تو یہیں پہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ غیر اور باطل نے معرفت اہل بیت کے اس منزل کو طے کر لیا، مگر جو کلمہ گو تھے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ اہل بیت کو کبھی نہ پہچان پائے. عیسائی تو سمجھ جائے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ ایسے لوگوں کے گھر پہ آگ اور لکڑی لے کے پہنچ جائیں. آپ تفاوت دیکھیں کیریکٹر کا، کیونکہ ان کے حلق سے سچا دین اترا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں اسلام فائدے اور نقصان کے بنیاد پہ تھا. اگر اسلام اللہ کے لیے ہوتا، دین خدا کی مرضی کے تحت ہوتا تو وہ اہل بیت کی معرفت کو حاصل کر رہے ہوتے. لہٰذا اغیار نے تو اہل بیت کو پہچان لیا، اپنے ہی کبھی نہ پہچان پائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور اعتراض اور زحمت کو تمام کروں. باطل گروہ ایک اگلا اعتراض کرتا ہے، نوجوانوں کے ذہن میں شک پیدا کرتا ہے دین کے خلاف کہ ان کو لا دین بنا دے. کہتا ہے کہ جب اتنے دین ہیں تو ہر آدمی اپنے دین کو سچا مانتا ہے، اپنے دین کو حق مانتا ہے، جس کی وجہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں. لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ دین ہی نہ ہو. دیکھ رہے ہیں آپ اعتراض. ان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لادینیت وجود میں آ جائے، یعنی کوئی دین ہی نہ ہو. تو اگر مثال کے طور پہ اس دنیا میں اس وقت 50 دین ہیں تو آپ کی اس فکر نے 51واں دین وجود میں لے آیا ہوا، کیونکہ کسی دین کو نہ ماننا بھی خود ایک دین ہے.
اگر آپ یہ کہیں کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان اینی ریلیجن، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو یہی تو آپ کا دین ہے کہ آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے. دین سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے. یہی تو آپ کا راستہ ہے کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے. یہ خود ایک مذہب ہے. تو آپ تو چاہ رہے تھے کہ تمام مذاہب ختم کر دیے جائیں، سب آزاد ہو جائیں، لیکن آپ نے تو 51 ریلیجن، 51واں دین خود پیدا کر دیا. اور اس کا حل بتا دوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تفرقہ ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، کلچرل وار ختم ہو جائے، ریلیجس وار ختم ہو جائے، تو تمام دین مل کے کسی ایک دین کو مان لے جو سچا اور کھرا اور مخلص ہو، اپنے آپ تضاد ختم ہو جائے گا. ہم نے یہ کب کہا ہے کہ بہت سے دین جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شے دین کہلانے کے لائق ہے تو وہ بس اسلام ہے. بنا میں دین بہت کچھ مارکیٹ میں نظر آ سکتا ہے، اس میں خدا کی کیا کوئی برائی نہیں ہے، خدا کی کوئی کمی نہیں ہے، خدا کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے ایک ہی دین بھیجا تھا، اسی کے دین جیسے ماڈلز آپ نے بنا لیے ہیں. کھرے دین کو سمجھنا ہو تو تمام جھوٹے دین یہ ثابت کر دیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اپنے آپ سب مائنس ہوتے چلے جائیں گے. جو دین آخر میں بچے گا وہ اللہ ہی کا دین بچے گا، سب اسی میں متفق ہو جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. آخری بات کہ اگلا شک جو پیدا کیا جاتا ہے نوجوانوں کے ذہن میں، جو اکثر بزرگوں نے سنا ہوگا وہ تائید فرمائیں گے کہ دین دنیا کی تمام لڑائیوں اور فساد اور جھگڑے کی جڑ ہے. بڑی آسانی سے دین کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے کہ دین کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. جتنی بڑی بڑی وار ہوئی ہیں، جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جتنا فساد، جتنی خونریزی، جتنا انسانی خون بنا میں دین بہایا گیا ہے، کسی اور شے کے لیے نہیں بہایا گیا ہے. اس لیے اس دین کو چھوڑ دینا چاہیے، دین ہی نہیں ہونا چاہیے تاکہ خون نہ بہے. لیکن یہ بھی ایک مغالطہ ہے نوجوان کو بہکانے کے لیے، کیونکہ وہ اصل حقیقت پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے. عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، شاید کسی لائق ہو یہ بات، کہ باطل کبھی بھی اپنے کو باطل کہہ کے سامنے نہیں آتا ہے. اس سے غور کیجیے گا. جھوٹا کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، ورنہ اگر وہ یہ کہہ دے تو پھر جھوٹ کہاں رہا. ہمیشہ تاریخ کا پورا مزاج ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، شروع سے جناب آدم سے لے کے اب تک باطل نے دین اور حق اور حقیقت کا لبادہ اوڑھ کے دوسروں کو بے وقوف بنایا ہے. یہ مزاج باطل کا کیا ہے؟ اگر وہ خود یہ آ کے کہے کہ میں جھوٹا ہوں، لوگوں میں جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، تو آپ نے تو خود ہی اپنے کو ویک کر لیا، کمزور کر لیا نا. باطل یہ کہتا ہے میں اہل حق ہوں، ہم حق والے ہیں، ہم سچے ہیں، اصل دین ہمارے پاس ہے، اصل شریعت ہمارے پاس ہے، اصل کتاب ہمارے پاس ہے، اصل سنت ہمارے پاس ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، جو غیر کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. کیونکہ باطل اگر خود باطل بن کے سامنے آ جائے تو کبھی کوئی قبول نہ کرے اسے. دین میں اتنی کشش ہے کہ سامراجی طاقتیں، پولیٹیکل طاقتیں، تمام طاقتیں جو لڑائی کرواتی ہیں، دنگا کرواتی ہیں، فساد کرواتی ہیں، وہ دین کی اس کشش اور اس خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر بنا میں دین فساد کرواتی ہیں. ورنہ دین میں تو کوئی فساد ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی سچا دین ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے تو اسلام کا نام ہی ہے سلم و سلامتی، امن و آشتی. جو مذہب اپنے ماننے والوں کو واجب کرتا ہو کہ جب دوسرے انسان سے ملو تو اس کو السلام علیکم کہو، یعنی پہلی دن کی شروعات ہی اپنی زندگی کی سلامتی سے کرو، وہ کہ کبھی ہاتھ میں ایٹم بم اور AK-47 دے ہی نہیں سکتا. یہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. وہ لوگ کہ جو میڈیا کے پروپیگنڈے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور دین کے خلاف اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے لگتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ خود اسلام کا کی جو اصلی کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، اور جو اسلام کے سچے رہبران ہیں، ان کی زندگی میں کہیں آپ کو تشدد، آپریشن، ٹیررزم دکھائی نہیں دیتا ہے. حد یہ ہے کہ وہ رسول ثقلین کہ جس نے کبھی زندگی میں تلوار نہ اٹھائی، اس کے دامن پہ آج تک کوئی یہ دھبا نہ لگا پایا کہ محمد نے کلمے کے زور پہ اسلام کو پھیلایا.
اگر پروپیگنڈا بھی ہوا تو وہ پروپیگنڈا کٹ گیا، اس لیے کہ لوگوں نے جب جا کے تاریخ کو پڑھا تو دیکھا کہ یہ وہ نبی تھا کہ اگر کوئی کافر اور مشرک بھی اس کی بارگاہ میں آتا تھا تو یہ اپنی ابا کو بچھا دیتا تھا کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کا استقبال کیا جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جیسا کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بنا میں، دین کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، دین کی وجہ سے خون بہتا ہے، دین کی وجہ سے ہمیشہ دنگا ہوتا ہے، تو یہ پہچاننا چاہیے کہ اصلاً اللہ کی طرف سے جو دین ہے وہ کبھی دنگے، فساد، ٹیررزم کو سہارا یا تقویت یا انکریجمنٹ دیتا ہی نہیں۔ جس قرآن میں یہ آیت موجود ہو کہ اگر تم نے ناحق کسی بندے خدا کو تکلیف پہنچائی اور اس کی جان لی تو گویا تم نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جو اسلام یہ بتا رہا ہو کہ اگر بغیر حق پر ہوتے ہوئے تم نے کسی ایک فرد انسان، مومن نہیں کہا ہے، مسلم نہیں کہا ہے اسلام نے، انسان نے بشر، قرآن نے بشر انسان کہا ہے، کوئی بھی بندہ خدا ہو اگر تم نے ناحق اس کو قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جو مذہب اتنا زیادہ لوگوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعوت دیتا ہو، جو فقط انسانوں کی دعوت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے دعوت نہ دیتا ہو، بلکہ جو پیڑوں کے حقوق بھی بتاتا ہو، جانوروں کے حقوق بھی بتاتا ہو، لوگوں کے حقوق بھی بتاتا ہو، ہر طرح کی شے جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے وہ اس کو تحفظ دیتا ہو، وہ کبھی مسلمان سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلے برادر کا گلا کاٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر کچھ لوگ اسلام کا مکھوٹا اوڑھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پہچاننا پڑے گا آپ کو۔ اور عزیزوں، اسی لیے تو کربلا وجود میں آئی۔ جب کبھی بھی مغالطے کا شکار ہونے لگو، جب کبھی بھی شک کا شکار ہونے لگو تو حضرت ابا عبداللہ کی طرف اپنے رخ حیات کو موڑ دینا۔ کربلا بتائے گی کہ اصل دین کیا ہے اور باطل دین کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں زحمت کو تمام کر دیا، میں بعد مسائب میں آ گیا، بس چند جملے کہ عزیزوں، ایسے لوگوں کو آپ یہ جواب دے کے آگے بڑھ جائیں کہ باطل ہمیشہ ملمہ اسی چیز کا یوز کرتا ہے جو خود اپنے اندر ایک قیمت اور ایک ویلیو رکھتی ہے۔ ملمہ اور آرنامنٹیشن اور امیٹیشن لوہے کا نہیں ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کی دلیل کے مطابق سونے اور چاندی کو دنیا سے ختم کر دیا جائے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے؟ اگر آپ ہی کی دلیل صحیح ہے کیونکہ دین کے نام پر فساد ہوتا ہے، دین کے نام پر گلے کاٹے جاتے ہیں، لہذا دین کو نابود کر دینا چاہیے، تو میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ ہی کی دلیل کٹ رہی ہے۔ اگر جوہر، جواہر، آرنامنٹس بہترین چیز ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یعنی لال و گوہر دکھا کے ایک آرنامنٹیشن کو بیچ دیا جاتا ہے، تو کیا لال و گوہر کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے؟ کیا سونے اور چاندی کو اگر برے لوگ استعمال کریں تو اس استعمال کی وجہ سے سونے چاندی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے؟ اگر بالو دور سے پانی نظر آئے اور لوگ پیاسے تڑپ کر اس تک پہنچیں اور دیکھیں کہ وہاں سراب ہے، وہاں بالو ہے، پانی نہیں ہے، تو کیا پانی کا وجود ختم کر دینا چاہیے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ دلیل کو دلیل سے کاٹیں۔ اگر کسی اچھی چیز کو بری جگہ استعمال کیا جائے تو کیا اچھائی کا وجود ختم کر دینا چاہیے؟ اگر نمازی نماز پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے سر حسین کو کاٹ رہا ہو تو کیا نعرہ تکبیر کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، نعرہ تکبیر کو ختم نہ کریے، اس ہاتھ کو پکڑیے، اس نفس تک پہنچیے کہ جو نعرہ تکبیر بلند بھی کر رہا تھا اور رگے جان مصطفیٰ کو کاٹ بھی رہا تھا، اس کو پکڑیے، اس باطل کی جڑ تک پہنچیے جہاں سے ٹیررزم کو پناہ مل رہی، اس اصل مرکز تک پہنچیے کہ جس نے اسلام کے اندر ٹیررزم کو داخل کیا، اس اصل لوگوں تک پہنچ جائیے کہ جنہوں نے پہلا ٹیررسٹ ایکٹ سیدہ کے در پہ آگ اور لکڑی لا کے دکھایا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار، یہ اول ترین ٹیررزم کے مالک ہیں، تو بس دیکھ لیجئے کہ یہیں سے دین انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی باطل نے
دین کا لبادہ اوڑھ کے کربلا تک کا رخ کر لیا کہ نعرے تکبیر بھی بلند ہو رہا ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور جو جان نماز ہے، جان روزہ ہے، جان کعبہ ہے، جان منی ہے، جان کائنات ہے، اس کا گلا بھی کاٹا جا رہا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ باطل کا سب سے خطرناک پروپیگنڈا جس کو کربلا نے چاک کر کے رکھ دیا۔ کربلا نے یہ دکھا دیا کہ جب بھی کبھی مشکوک ہونے لگو کہ دین کس حقیقت کا نام ہے تو اپنے رخ حیات کو حسین ابن علی کی طرف موڑ لینا۔ جب جب دنیا پریشان ہوئی ہے اور جب جب وجود خدا کے بارے میں شک ہوا ہے تو تمام لوگوں کو کربلا دعوت دیتی ہے کہ بتاؤ اس انسان کے بارے میں جس نے اپنے ایک دن کے اندر پورا گھر لٹا دیا۔ اگر وجود خدا نہیں ہے، اگر دین حق نہیں ہے، اگر دین حقیقت کا نام نہیں ہے، اگر قرآن حق نہیں ہے، اگر وحی حق نہیں ہے، اگر انبیاء کا سلسلہ حق نہیں ہے، اگر ہدایت حق نہیں ہے تو حسین کو اپنا گلا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا گلا کٹوانا نہیں چاہیے۔ آپ تاریخ انسانیت میں کوئی ایک مثال لا کے دکھائیں کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو، جو وجود خدا کا منکر ہو، جو دین کا منکر ہو، وہ اتنی بڑی قربانی کسی عظیم مقصد کے لیے دے رہا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مقصد بلند ہوتا ہے تو ذریعہ اپنے آپ بلند ہو جاتا ہے۔ حسین کا مقصد ہے تحفظ دین۔ اگر دین کی حفاظت میں حسین ابن علی کا گلا بھی کٹتا ہے تو حسین گلا کٹوانے کو تیار ہے، نانا کے دین کی حفاظت سے دور رہنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزوں، میں نے بات کو ختم کیا، زحمت کو تمام کیا۔ ہم آج جس دن جمع ہوئے ہیں یہ دن اربعین کہلاتا ہے، یہ دن چہلم کہلاتا ہے۔ آپ مسلسل مصائب کو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، محرم میں جو کشش ہے وہ ہر انسان کو، ہر عزادار کو محسوس ہوتی ہے۔ جب تک ماہ محرم آتا نہیں ہے شدت سے انتظار ہوتا رہتا ہے کہ صف عزا بچ جائے، اشکوں کا سلسلہ جاری ہو جائے، ارے سیدہ کے لال پہ ہم رونے لگیں۔ لیکن جیسے جیسے یہ دن تمام ہوتے جاتے ہیں پھر ایک مصیبت کا دور ہوتا ہے کہ ہائے ہم حسین پہ اس طرح نہ رو سکے جس طرح سیدہ نے ہم سے کہا ہے، جیسے ایک باپ جوان بیٹے پہ رو سکے۔ آج 40 آ گئی، اب فقط 18 دن بچے ہیں۔ ارے 8 ربیع الاول کے بعد یہ ماہ عزا رخصت ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے۔ اگر رہیں گے تو پھر یہ عزا ہوگی، اور اگر نہ رہیں گے تو یہ سلام آخر ابا عبداللہ کی حاضری میں۔ مگر عزیزوں یہ بتائیں کہ جس پر کوئی رونے والا نہ تھا آج کربلا میں 3.5 کروڑ کا مجمع۔ ہائے حسین غریب جس کا لاشا اب بے گور و کفن پڑا رہا، ارے لاشا ہائے نجس تو دفن ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے باطل کے جنازے تو دفن ہو، کفار کے جنازے تو دفن ہو، قاتلوں کے جنازے دفن ہو، جو جان سیدہ ہو۔ کیسے؟ ارے عابد بیمار نے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا ہوگا۔ عزیز روایت کہتی ہے کہ سجاد جب چلنے لگے 11 محرم کو یہ قافلہ لے کے اسیروں کا، تو نعینوں نے جان بوجھ کے بیویوں کے قافلے کو شہداء کے لاشوں کے پاس ایک بار پھر غم تازہ ہو جائے۔ اور روایت کہتی ہے ہر بیوی نے شہیدوں کے لاشے پہ اونٹوں سے اپنے آپ کو گرا لیا۔ کوئی اکبر پہ بیان کر رہا ہے، کوئی قاسم پہ بیان کر رہا ہے، اور کوئی اون محمد پہ بیان کر رہا ہے۔ زینب اون محمد کے پاس نہیں گئی۔ زینب نے دیکھا کہ بھتیجے کی حالت متغیر ہے، جو نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہا کہتی ہے زینب میں نے دیکھا کہ سجاد کی حالت خراب تھی، مجھے لگا کہیں سجاد کا دم نہیں۔
ہائے رے غریب امام، ارے خدا کسی جوان بیٹے پہ یہ دن نہ لائے کہ بوڑھے باپ کا جنازہ پڑا ہو اور بے کسی غربت کا یہ عالم ہو کہ ہاتھ پسے گردن بندے ہو۔ ارے زینب نے جو سجاد کا حال دیکھا، محافظہ امامت ہیں، ارے دوڑ کے سجاد کے پاس گئی، بیٹا تمہارا کیا حال دیکھ رہی ہو؟ مولا نے گریہ کیا، بھی اماں ذرا انصاف کریں، ارے باطل کے جنازے تو دفن ہو، ارے میرا بابا۔ زینب نے تسلی دیا سجاد کو، اور کیا تسلی دیا ہے، ارے یہ عاقلہ بنی ہاشم ہے، عقیلہ بنی ہاشم، یہ ایسی بیوی ہے جسے کسی نے پڑھایا نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے پڑھی ہوئی تھی۔ ایک جملہ کہتی ہے جو آج سچا ثابت ہو گیا، کہا سجاد ذرا صبر کرو، میں وعدہ کرتی ہوں تیرے بابا کا ارے یہاں پہ روزہ بنے گا، ارے اتنے زائرین آئیں گے، تیرے باپ کی قبر ارے مر جائے خلائق۔ صحیح فرمایا تھا بی بی آپ نے، ارے حسین کی قبر کائنات کا مرکز بنی ہوگی، آپ نے جو کہا تھا وہ پورا ہوگا۔ بس عزیزوں چند جملے چہلم کی نسبت سے روایات کہتی ہیں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ یزید نے رہا کیا ہے تو اپنی مکاری اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے اس نے اہل بیت کو بہت سا مال فراہم کیا اور تمام بیویوں کو احتشام کے ساتھ رخصت کیا اور کہا جناب سجاد سے کہ یہ ڈھیر سارا مال بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں، یہ دولت بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ بس وہیں پہ علی کی بیٹی جناب ام کلثوم نے باطل کے چہرے سے نفاق کی نقاب کو کھینچ ڈالا اور کہا یزید ملعون، تو چاہتا ہے کہ ہمارے خون کو چھپا دے، ہمارے قتل کو اس دولت سے خریدنا چاہتا ہے، واللہ ہم کسی دولت کے محتاج نہیں ہیں، اس دولت کو اپنی رعایا میں تقسیم کر دے۔ ام کلثوم نے دولت کو لہت ماری، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ اب روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ جب دو راہے پہ آیا تو بیویوں نے گزارش کیا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بجائے مدینہ کے ارے کربلا کے راستے سے جائے۔ عزیزو وہ دل خراش منظر، ارے جب یہ قافلہ ابھی پہنچا نہیں تھا کہ زائر قبر حسین کا ارے پہلا زائر جناب جابر عبداللہ انصاری وہاں موجود ہیں۔ روایت کہتی ہے جابر نابینا ہیں، ارے فرات کے پاس گئے، غسل کیا، دو پٹکے باندھے، ارے ایڑیاں رگڑتے ہوئے۔ میں نے بعض سقا ذاکرین سے سنا ہے کہ جناب امام زمانہ جب اپنے جد کی زیارت کو آتے ہیں تو پہلے نہر علقمہ میں ارے اپنے کو پاک کرتے ہیں، یعنی غسل و طہارت بجا لاتے ہیں، غسل کرنے کے بعد امام زمانہ اپنے کو زمین پہ لٹا دیتے ہیں اور زمین کے بل ارے ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کے ارے گھٹنیوں کے اور کیا کہتے ہیں امام زمانہ، اے ابو عبداللہ زمانے نے مجھ کو پیچھے کر دیا، ورنہ میں بھی آپ کے اوپر جان کو نثار کرتا۔ جناب جابر ارے گھٹنیوں رگڑ رگڑ کے ابا عبداللہ کی قبر پہ آتے ہیں۔ اب جو قبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں روایت کہتی ہے جابر بے ہوش ہو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اب جو افاقہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں مجھے کچھ گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ذرا دیکھو اگر دشمنوں کی فوج ہو تو مجھے کہیں چھپا لو، اور اگر سید سجاد کا قافلہ تو آؤ حدود کربلا سے باہر آ جائیں۔
میں دست عجب جوڑ کے کہوں گا جناب جابر یہ عصمت یہ پردگان یعنی عصمت و طہارت ہے، اور یہ زینب اور ام کلثوم ہیں، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، آپ کیوں باہر جانا چاہتے ہیں؟ تو جابر شاید آواز دیں، تم سمجھے نہیں، ارے یہ عصمت و طہارت کی بیٹیاں ہیں، یہ تطایع تطہیر کی بیٹیاں ہیں، ارے جب یہ آ رہی ہوں تو ان کے عظمت اور احترام میں نگاہوں کو جھک جانا۔ ہائے میں جابر سے کہوں گا ارے آپ کو احترام یاد ہے، ارے کوفہ و شام والوں کو بھی یہ احترام سمجھائیے۔ ہائے دربار شام جہاں رسول کی بیٹیاں ارے بے مخناؤ چادر۔ میں نے زحمت تمام کیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا میں، یہ آنکھیں سلامت رہیں، ارے جتنا رونا ہو رو لیجئے، فصل عزا جا رہی ہے، اب اگلے سال ملاقات ہوگی، اگلے سال آنسوؤں کو بہنے کا موقع ملے گا۔ عزیزو زحمت تمام ہوئی، بس جابر نے دیکھا یہ سید سجاد کا قافلہ ہے، ارے حدود کربلا سے باہر ہوئے، اور سجاد آگے آگے ہیں، لٹا ہوا قافلہ بیویوں کا پیچھے، جیسے ہی ارے قبور شہداء کے پاس آئیں، ارے بیویوں نے آہو بکا شروع کیا، زینب سجاد کے ساتھ حسین کی قبر پہ آئی، بھیا تمہاری بہن ارے لٹ کے شام سے۔ میرا دل کہتا ہے ارے زینب نے عباس کو آواز دی ہوگی، بھیا عباس کیا بہن کا استقبال نہ کرو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی اللہ کو قبول فرما، اے کریم ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دیتے، یا اللہ عتبات عالیہ مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص روضہ جناب زینب اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہما کی حفاظت فرما۔ اے کریم ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے عزادار، ان کے محب جہاں جہاں بھی اس کائنات میں ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص پاکستان کے شیعوں کی، بحرین کے شیعوں کی، سیریا اور عراق کے شیعوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم دہشت گرد تنظیموں کو، ISIS کو، القاعدہ اور تمام طاغوتی انجمنوں کو نیست و نابود و برباد کر۔ اے کریم پرچم حق کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و ظلم کو سر نگوں فرما۔ ہم سب کے آقا اور مولا اور خون حسین کا بدلہ لینے والے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔